نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، آخرت کی زندگی کے حوالے سے آج چوتھے اور آخری لیکچر میں ہم جنت کی تفصیل پڑھیں گے۔ یہ جنت قرآن مجید میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے انعام کی جگہ کے طور پر بیان کی گئی جگہ کا نام ہے۔ اس کا لفظی مطلب جیسا کہ قرآن مجید کے بعض اسماء سے واضح ہے کہ جنت، فردوس، روضہ یعنی ایک باغ ہے، باغ کی ایک تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی ہے، اور یہی بات قرآن مجید کی دیگر اصطلاحات جنات النعیم، جنات عدن، جنات الخلد، جنت الماوا، اس طرح کی تعبیرات سے بھی ظاہر ہے کہ جنات یا جنت کا جو لفظ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ باغوں کی تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقام نعمت کے طور پہ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے عمدہ رہائش جو اہل عرب، جو صحرا نشین تھے، ان کے نزدیک وہی تھی جہاں پر درخت لگے ہوئے ہوں اور اس کے نیچے سے پانی بہہ رہا ہو۔ تو قرآن مجید نے جو سب سے مشہور تعبیر اختیار کی کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، آپ جانتے ہیں یہی تعبیر قرآن مجید نے اختیار کی ہے۔ لیکن دارالسلام کہہ کر، دارالخلد کہہ کے قرآن مجید نے، اور عیشۃ راضیہ کہہ کے قرآن مجید نے یہ واضح کیا کہ یہ امن کا گھر ہے، سلامتی کا گھر ہے، ہمیشگی کا گھر ہے، یہ دل پسند عیش کا گھر ہے۔ تو قرآن مجید کے نزدیک یوں نہیں ہے صورتحال کہ کوئی باغ ہے وہ صرف، وہاں ہر چیز ہے، وہاں ہر نعمت ہے۔ لیکن جو اہل عرب کے نزدیک، یعنی جس مفہوم میں ہم جنت بولتے ہیں، مقام نعمت، اس کا تصور اصل میں ایک باغ ہی ہوتا تھا۔ تو قرآن نے اس تعبیر کو لے لیا، یوں نہیں ہے کہ جنت سوائے باغ کے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اس کی جو تفصیل آتی ہے اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ انسانی نفسیات کو اگر سامنے رکھا جائے اور انسانی ضروریات کو سامنے رکھا جائے، انسانی شخصیت کو سامنے رکھا جائے، تو 5 پہلوؤں سے خدا کے انعام کی جگہ محسوس ہوتی ہے۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم اب دیکھیں گے کہ ابدیت، عافیت وہاں پہ ہوگی، ابدیت و عافیت ہے، یعنی ہمیشگی کی زندگی بھی ہے اور پناہ و تحفظ بھی ہے۔ نمبر 2 تسکین و طمانینت ہے، فل سیٹسفیکشن ہے۔ نمبر 3 لا محدود عیش و لذت، یعنی انسان آگے بڑھ کے عیش چاہتا ہے، لذت چاہتا ہے، یعنی ضروریات کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے، تو یہ بھی ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 4 انسان کی انانیت یہ چاہتی ہے کہ وہ کوئی اہم شخص ہو، اقتدار ہو، بادشاہ ہو، یہ بھی ملے گا۔ نمبر 5 انسان کی نفسیات یہ کہتی ہے کہ وہ ایک روحانی وجود ہے، تو اسے وہ ماحول بھی چاہیے جہاں روحانیت ہو، اور وہ بندہ ہے تو اسے اپنے رب کا قرب بھی چاہیے، اس کی رضا بھی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی گئی ہیں، اور یہی وہ 5 پہلو ہیں جو انسان کی خوشی و مسرت کے ضامن ہیں۔ پہلی چیز یعنی مقام ابدیت کے پہلو سے دیکھیں تو جنت کی کامیابی کا مطلب ہمیشہ کی زندگی اور عافیت کا حصول ہے۔ یعنی انسان کا پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے مسئلے سے اسے نجات ملے، اور اسی طرح جو زندگی کے مسائل ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، تو قرآن نے سب کے لیے جامع تعبیر اختیار کی ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ اور جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے واقعہ کہ اہل جنت جو ہے وہ جب حشر میں ہوں گے تو وہ بار بار جہنم سے پناہ مانگ رہے ہوں گے، تو سب سے بڑی جو نعمت وہاں پہ پہلی انہیں دی جائے گی وہ جہنم سے انہیں تحفظ دیا جائے گا، اس لیے کہ جہنم کی آگ، جہنم کا ہول، اس کی پریشانی وہ سب سے بڑی مصیبت ہوگی۔ یعنی دنیا کے جو مسائل ہمیں بہت بڑے لگتے ہیں اس روز اس جہنم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لگیں گے، اس لیے کہ وہ ساری مصیبتیں وہاں پہ جمع ہوں گی۔ ہر چیز جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، جو دکھ، غم، الم، پریشانی کا باعث ہو، وہ جہنم میں ہوگی، تو اس سے پناہ دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جنت میں انہیں ہمیشگی کی زندگی دی جائے گی۔ شجرۃ الخلد جو قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے کہ شیطان نے یہی بات کہی تھی کہ یہ درخت تم اس کا ذائقہ چکھ لو تو تمہیں ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، اسے کھا کر تم ہمیشگی کی زندگی پالو گے۔ تو وہ شجرۃ الخلد وہ جنت ہے۔
جو اسے حاصل کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رب کی نافرمانی سے بچا جائے۔ دوسرا پہلو جنت کا وہ یہ کہ فل سیٹسفیکشن، تسکین ہو، طمانینت ہو، اور قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا کہ ضروریات کے پہلو سے، خواہشات کے پہلو سے جنت انسانوں کی تسکین و طمانینت کا مکمل سامان لیے ہوئے ہوگی۔ اس میں انسانوں کی ایک ضرورت خوبصورتی ہے، جوانی ہے، پر رونق چہرے ہیں، تو وہ انسان کو ملیں گے۔ پھر ازواجی زندگی، انسان دیکھیے تنہا خوش نہیں رہ سکتا، اس سے صنف مخالف کا ساتھ چاہیے، اسی طرح ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ازواج مطہرہ، اور اس کا مطلب صرف بیویاں نہیں ہیں، مرد عورت دونوں، عورتوں کے لیے مرد، مردوں کے لیے عورتیں، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور یہ ہر پہلو سے پاکیزہ ہوں گے، جسمانی پہلو سے بھی پاکیزہ ہوں گے اور اپنی نفسیات میں بھی پاکیزہ ہوں گے۔ یعنی یہ چیز بڑی اہم ہے کہ نفسیاتی طور پہ بھی لوگوں میں بڑی کمزوریاں، خرابیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی زندگی میں زہر گھولتی رہتی ہیں، یہ بھی نہیں ہوں گی، اور جسمانی طور پہ بھی جو نجاستیں ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی، تو مکمل پاکیزگی ہوگی۔ اور پھر وہاں پر جو ایک اور چیز جو انسان کی بڑی خواہش ہے کہ دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا خاندان ہمارے ساتھ ہو، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں، والدین ہمارے ساتھ ہوں، تو ہمارا آپ کا اجر کم کیے بغیر، یعنی آپ کا نیک لوگوں کا اجر کم کیے بغیر ان رشتہ داروں کو جو درجے میں ان سے کم ہوں گے ان سے ملا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوگی، اور یہ انسان کی خوشی کا بہت بڑا سامان ہوگی جو وہاں پر موجود ہوگا۔ اور پھر وہاں پر جو ماحول ہوگا، سرسبز باغ اور بہتی نہروں کی بستی، یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے، ظاہر ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا، لیکن ہم آج بھی یہاں پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہم جب پکنک کا تصور ہے، انجوائمنٹ کا تصور ہے، وہ یہی ہے، تو یہ چیز وہاں پہ ہوگی۔ کوئی دکھ، بیماری، معذوری، بڑھاپا، محرومی، بوریت، مایوسی، فرسٹریشن، پریشانی، دکھ، غم، اندیشہ، کوئی نیگیٹیو چیز زندگی میں نہیں ہوگی۔ ماضی کا ہر غم، ہر پچھتاوا یعنی وہاں پہ ختم ہو چکا ہوگا، اور مستقبل کا ہر خوف، ہر اندیشہ وہاں پہ ختم ہو چکا ہوگا، اور ہر طرح کی دلچسپیاں ہوں گی، رنگا رنگ محفلیں ہوں گی، خوبصورتیاں ہوں گی، یعنی آنکھوں کو لبا دینے والے منظر ہوں گے، جسم و جاں کو منور کر دینے والی، یعنی ان کو دل کو خوشیوں سے، اطمینان سے بھر دینے والی راحتیں ہوں گی، لذتیں ہوں گی، یعنی ہم سوچ نہیں سکتے، اور ہر بےہودگی سے وہاں ہم پاک ہوں گے، ہر بہتان، کدورت، بوریت، یعنی اس طرح کی ساری منفی چیزیں، یہ دنیا عجیب دنیا ہے، یعنی اس طرح کی ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے۔ اور یہ چیزیں جب ملیں گی تو جنت کی رہائش گاہ کو ہر قسم کے سکون سے اور سرور سے اور اطمینان سے اور خوشی سے اور لذت سے بھر دیں گے، یعنی ایسا انسان کو سیٹسفیکشن ہوگی کہ انسان سونا بھی نہیں چاہیں گے، اور نہ انہیں ایسا جسم ہوگا کمزور کہ وہ سو سکیں۔ جس طرح اہل جہنم کا جسم اتنا طاقتور ہوگا کہ ہر طرح کے عذابوں کو جھیل کر پھر بھی زندہ رہے، اہل جنت کا جسم ہر طرح کی راحتوں کے باوجود بھی فریش رہے گا، طاقتور رہے گا کہ وہ ان راحتوں سے لطف اندوز ہو سکے، انجوائے کر سکیں، اور یہ انجوائمنٹ ان کی زندگی میں ہمیشہ رہے گا۔ یعنی وہ جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے، ایسے کمال کی جگہ ہے کہ اس کی، یعنی یہی وہ جنت ہم نے دیکھی تھی، یہی جنت میں نے اور آپ نے دیکھی تھی، جس کے لیے اتنا بڑا رزق ہم نے مول لے لیا۔ یعنی ہم بیوقوف نہیں ہیں، ہم نے جو اس آزمائش میں چھلانگ لگائی ہے، وی آر ناٹ ایڈیٹس، ہم بیوقوف نہیں ہیں، ہم نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ہمیں دکھائی گئی تھی، اس کے بعد انسانیت کودی تھی، لیکن ہم نے کودے تو ٹھیک تھے، اس کے بعد غفلت میں پڑ گئے۔ جب غفلت میں پڑ گئے تو پھر نتیجہ جنت سے محرومی اور جہنم کا انجام ہے۔ تو یہ جنت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس سے روشناس کرایا ہے۔ اور تیسرا پہلو اس جنت کا کیا ہے کہ دیکھیے انسان کیسی مخلوق ہے، انسان حیوان نہیں ہے کہ ضروریات پر قانع ہو جائے، انسان لامحدود عیش چاہتا ہے، ختم نہ ہونے والی لذت چاہتا ہے، مگر اس دنیا میں ہمیں جو جسم دیا گیا ہے وہ محدودیت اس کی راہ میں حائل ہے، یعنی بڑی لیمیٹیشنز ہے۔ جنت میں یہ ہر دیوار، محدودیت کی ہر دیوار اللہ تعالیٰ ڈھا دیں گے۔ اس کو ایک میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے اس دنیا کی میں جو سب سے بڑی لذت انسانوں نے دریافت کی ہے وہ نشے کی لذت ہے۔ نشہ کیا ہے؟ سرور سے جسم کو بھر دیتا ہے۔ یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہو کسی ہیروئن پینے والوں کو، وہ بیچارہ چاہے گندگی میں پڑا ہوا ہو لیکن اس کا دماغ آسمانوں پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، ایسا سکون اور ایسا سرور ہوتا ہے کہ وہ برباد ہو جاتا ہے لیکن وہ نشہ نہیں چھوڑتا۔ لیکن آپ اس کی جسم کو دیکھیں کہ اس کی محدودیت ہے نا، کہ اس کا جسم اس نشے کو برداشت نہیں کر پا رہا، تو لذت کی انتہا مل رہی ہے لیکن جسم برباد ہو رہا ہے۔
تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ہٹا دیں گے، لذت بے پناہ ہوگی، اور جسم اتنا طاقتور ہوگا کہ اس لذت کو بھی وہ برداشت کر سکے گا۔ جس طرح اہل جہنم کا جسم عذاب کو برداشت کر سکے گا، ہمارا جسم لذت کو برداشت کرنے کے قابل ہوگا۔ یہ بھی بڑی شاید عجیب بات لگے آپ لوگوں کو، لذت کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ اس کی حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، جس طرح نشے کی مثال ہم نے دیکھی۔ محدودیت کی ایک مثال، کھانا وہاں برائے ضرورت نہیں ہوگا، برائے لذت ہوگا۔ یہاں تو آپ کھانا کھائیں پیٹ بھر جاتا ہے، ایک کھانا کھائیں بور ہو جاتے ہیں، وہاں ورائٹی اتنی ہوگی، وہاں پر تنوع اتنا ہوگا، وہاں پر گنجائش اتنی ہوگی کہ کھاتے چلے جائیں، آپ کی نیت نہیں بھرے گی، آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ آپ ایک نعمت صرف اس وقت چھوڑیں گے جب اس سے زیادہ دوسری بہتر نعمت آپ کے سامنے آ جائے۔ یہی معاملہ پینے کی چیزوں کا ہوگا۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اہل عرب کے لحاظ سے کہ نہروں اور چشموں کی شکل میں وہاں پر پانی کی چیزیں ہوں گی یا پینے کے مشروبات ہوں گے۔ یہ نہر قرآن نے نام بیان کیے ہیں کہ پانی، دودھ، شہد اور شراب کی ہوں گی، جو جام بلوری کے اندر کے ساتھ پیش کی جائیں گی، اور اہل جنت جہاں چاہیں گے ان چشموں کی شاخیں نکال کے لے جائیں گے۔ اور یہ سمجھیے خالص عرب کے پس منظر میں، اس کو کوئی یہ سمجھ لینا بھئی آج کے دور میں ہم نے بعض اچھے مشروب ڈسکور کر لیے ہیں، وہ ہم پیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا یعنی جو کچھ بیان کرتا ہے وہ آغاز ہے، وہ اس کے اولین مخاطبین کے لحاظ سے قرآن نے ایک تصور دیا ہے۔ یہ کوئی جنت کی انتہا نہیں ہے۔ بعض بیوقوف اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہی جنت ہے شراب کی نہر تو ہمیں نہیں چاہیے۔ نہیں، یہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کہی گئی تھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی پرانے زمانے کے آدمی کو اگر موجودہ دنیا کا نقشہ سمجھانا چاہیں تو یہی کہیں گے کہ بھئی چراغ ہوں گے، ایسے چراغ ہوں گے جن میں آپ کو تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ایسے چراغ ہوں گے جو رات کو دن کی طرح منور کر دیں گے، روشن کر دیں گے۔ اب ہم جانتے ہیں ہماری راتیں اب کس طرح روشن ہیں۔ رات کے وقت ہم جانتے ہیں کرکٹ کے میچ لوگ اب کھیلتے ہیں، فٹ بال کے میچ کھیلتے ہیں۔ تو یہ نعمت گویا کہ تصور دلانے کے لیے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو لذت کا ایک انتہائی تصور تھا، جو ذائقے کا انتہائی تصور تھا، قرآن نے اس سے انٹروڈیوس کرایا ہے کہ جو تمہارے لیے نعمتوں کی انتہا ہے وہ سب وہاں پہ ہوگی، لیکن وہ آغاز ہے، وہ آغاز ہے۔ یہ بات میں اور آگے واضح کروں گا، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ وہاں پہ شراب ہے، دودھ ہے، شہد ہے، پانی ہے، ہر چیز شاندار آخری درجے کی کوالٹی میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہر طرح کے پھل درختوں پر لٹکے ہوں گے۔ اہل عرب کے لیے چونکہ یہ بہت بڑی اٹریکشن تھی تو قرآن مجید نے اسے بیان کیا ہے کہ وہ اس طرح ہوں گے کہ ان کے خوشے ان کی دسترس میں ہوں گے، جب وہ چاہیں گے تو ان کے پھل ان کے قریب آ جائیں گے، یعنی وہ اشارہ کریں گے اور شاخ ان کی طرف جھک جائے گی، اور جب وہ نوالا لیں گے تو ہر نوالے میں اس پھل کا ذائقہ بدل جائے گا۔ یہ بھی ایک دلچسپ چیز قرآن مجید نے بیان کی ہے، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ جو ورائٹی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں انسان یکسانیت سے بور ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جہاں پر ہر نعمت، ہر خواہش آخری درجے پر پوری کی جائے گی، ورائٹی ہوگی۔ یعنی یہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ انسانوں کے لیے، انسانوں نے جو عیش کا نقشہ بنایا ہے وہ یہی بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نقشہ تم نے بنایا ہے، اس کے لیے تم آخرت کو چھوڑتے ہو، اس کے لیے مجھے فراموش کرتے ہو، احمقو یہ سب کچھ موجود ہے، ہوگا اس سے بھی زیادہ، لیکن تمہارا معیار یہ ہے تو چلو یہ بھی موجود ہے، اس کے خاطر تم میری عبادت کو چھوڑتے ہو، میری پرستش کو چھوڑتے ہو۔ تو توجہ قرآن مجید نے اصل میں یہ دلائی ہے۔ مراد یہی نہیں ہے کہ یہ جنت کی نعمتوں کی انتہا ہوگی۔ اور پھر اگلی چیز ابدی بادشاہی، یعنی انسانوں کی انانیت یہ چاہتی ہے کہ ان کی کوئی اہمیت ہو، کوئی مقام ہو۔ تو قرآن یہ کہتے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تم دیکھو گے جہاں دیکھو گے وہاں نعمت و بڑی بادشاہی ہوگی۔ تو انسان بے شک ابدیت چاہتا ہے، تسکین و طمانینت چاہتا ہے، عیش و لذت چاہتا ہے، مگر اس کی انانیت حکمرانی اور شہنشاہی بھی چاہتی ہے۔ یہ بات ہے جو میں نے یہاں واضح کی ہے۔ تو اس بادشاہی کے سارے لوازم قرآن مجید بیان کرتا ہے، وہاں پہ مہیا کیے جائیں گے۔ اس میں اس دور میں جو تھا ایک تاج تھا، تخت تھا، تو قرآن مجید اس تخت و تاج کو بیان کرتا ہے کہ وہاں پر وہ بٹھائے جائیں گے۔ یعنی ہمارے یہاں جو اس دور میں تو یہ تصور نہیں ہے، لیکن زمانہ قدیم میں بادشاہ تخت و تاج استعمال کرتے تھے، تخت پہ بیٹھتے تھے اور تاج پہنتے تھے، اور اسی طرح کنگن سونے چاندی کے وہ پہنتے تھے، تو قرآن مجید اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ان کے حضور میں مستعد غلاموں کے لشکر ہوتے تھے، اور ریشمی لباس ہوتے تھے، اور سونے چاندی کے برتن ان کو کھانے پینے کے لیے دیے جاتے تھے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا ہے
کہ یہ بادشاہی انہیں وہاں پہ نصیب کی جائے گی. اور جو گویا کہ بڑے بڑے محلات لوگوں کے لیے آئیڈیل تھے، قرآن مجید اس کو بھی بیان کرتا ہے کہ تمہیں رہنے کے لیے یہ رہائش گاہیں دی جائیں گی، خوبصورت گھر دیے جائیں گے، اور بڑی سلطنت کے جو لوازم ہو سکتے ہیں، عالی شان محلات، وہ گویا کہ آخری درجے میں وہاں پر موجود ہوں گے. انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت، انتہائی غیر معمولی، انتہائی نفیس فن تعمیر کا شاہکار گویا کہ وہ ہوں گے، اور جو خدا کے فرشتے تعمیر کریں گے، اور ہر نعمت سے وہ آراستہ ہوں گے. کسی چیز کی وہاں کمی نہیں ہوگی، جمال کے پہلو سے بھی، کمال کے پہلو سے بھی، راحت کے پہلو سے بھی، سکون کے پہلو سے بھی، ہر پہلو سے وہ ایک بے مثال جگہ ہوگی. اور پھر قرآن مجید نے تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اہل عرب کے لحاظ سے بیان کیا ہے، لیکن جس طرح میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ بادشاہی کے اور ہر دور کے معیار پہ وہ پورا اترے گی. اگر دور جدید میں کوئی نئی چیزیں بن گئی ہیں تو اس کا بھی آپ تصور کیجیے، اور جو انسان نہیں بنا سکے وہ گویا اس سے آگے کی دنیا ہوگی. یعنی انسان جو تصور بھی نہیں کر سکتے اس سے آگے کی دنیا ہوگی. اسی طریقے سے مثال کے طور پر آج کے دور میں گاڑیوں کی سواریاں ہیں، تو آج انسان اس درجہ پہ پہنچے نا کہ گاڑیوں میں ہیرے لگا لیتے ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ عیاشی کا تصور ہے. تو اعلیٰ ترین گاڑیاں جن میں ہیرے لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے. ان میں سے بھی اعلیٰ درجے، ان سے بھی اعلیٰ درجے کی چیزیں وہاں پر موجود ہوں گی. لیکن جو ہمارا تصور ہے بادشاہی کا، نعمتوں کا، تو ہر زمانے کی نعمتوں سے زیادہ بہتر وہ نعمتیں ہوں گی. اور قرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر آسمان تک یہ پھیلی ہوئی ہوگی، بے حد و حساب ہوگی. یہ ہم نے بیان کیا، پہلے بھی بیان کیا تھا کہ زمین آسمان کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے گا تو بادشاہی میں تبدیل کیا جائے گا. اور پھر سب سے آخری اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ انسان کے جذبہ عبودیت اور روحانیت کی مکمل تسکین وہاں پر ہوگی. خدا کی رضا وہاں پہ ملے گی، فرشتوں کا سلام ہوگا، ان کے دل ہر قسم کے کینے سے، بغض سے پاک کر دیے جائیں گے، ان کی نفسیات ہر قسم کی پیچیدگیوں سے اوپر اٹھا دی جائے گی. اور آخر میں اب جو بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں جو وہی ہے جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک دوسرے عالم کی رویداد ہے جس کی اصل حقیقت تو اپنے وقت ہی پر سامنے آئے گی، لیکن اس دنیا میں اور خاص کر نزول قرآن کے وقت لوگوں کے ذہن میں نعمت و بھلائی کا جو ممکنہ تصور تھا، جو بہترین تصور تھا، قرآن مجید نے اس کو سامنے رکھ کر جنت کا نقشہ بیان کیا ہے. یہ لمیٹیشن نہیں ہے، یہ حد نہیں ہے، یہ انتہا نہیں ہے، یہ آغاز ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ جنت بس انہی نعمتوں کا نام ہے جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا، وہ اس سے بہت آگے کی چیز ہوگی، بہت آگے کی چیز ہوگی. اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. قرآن مجید نے بیان کیا سورہ سجدہ میں کہ پھر کوئی نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے صلے میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ وہاں پر رکھا ہے جسے نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال کبھی گزرا ہے. یعنی وہ تصور سے ماورا ہوگی. اور اسی لیے قرآن مجید نے اس پورے بیان کو نزول کہا ہے، نزول کہا ہے، ابتدائی مہمانی کا سر و سامان. اور جو سب سے اہم بات ہے کہ دیکھیے یہ وہ جنت ہے جس کا تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے، تو ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ دیکھو یہ اس دنیا کا جوڑا ہے، یہاں تمہارا امتحان ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو بن دیکھے عمل کرتا ہے. اس لیے کہ ایک دن آ رہا ہے جب یہ حسین دنیا ایک چٹیل میدان میں تبدیل کر دی جائے گی اور زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب ہوگا یا پھر ختم نہ ہونے والی ابدی جنت ہوگی. تو فطری طور پہ انسان اسی جنت کی طرف ہمیں جانا چاہیے نا، جس کے لیے ہم نے یہ ساری سمجھے کہ اس پوری ہم نے مشکل میں چھلانگ لگائی، یہ چیلنج قبول کیا. تو خواہش تو ہمارے اندر ہے، پیدا ہوئی اس وقت بھی تھی، ابھی بھی ہے، اور یہ یقیناً یہ لیکچر دیکھ کر سن کر پیدا ہو رہی ہوگی. لیکن اہم بات کیا ہے، یہ آرزو پیدا ہونا بڑی چیز ہے، لیکن جو بات شاعر نے کہی ہے، یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں. یہ خواہش سے نہیں ہوتا. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ مطلوب دینداری اختیار کی جائے. اس کو قرآن نے جب بیان کیا تو 4 لفظوں میں کھول دیا، قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی. اور یہ پاکیزگی 3 پہلو سے ہے، ایمان کی، اخلاق و شریعت، اور حق کی تلقین اور نصرت دین. یہ راستہ ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور اس میں سے کوئی لفظ میرا نہیں ہے، کوئی لفظ میرا نہیں ہے، ساری قرآن مجید کی تعبیرات ہے. یہ میرا کوئی اجتہاد نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ قرآن مجید نے کہا ہے. اور اس کے برعکس میں اور آپ کہاں کھڑے میں
وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہمارے یہاں کا مسلمان عام طور پر فرقہ واریت اور تعصب کا اسیر ہوتا ہے، کسی نہ کسی فرقے سے متعلق ہوتا ہے، اس کا کوئی تصور قرآن مجید میں نہیں ہے. ہم جب عمل صالح کرتے ہیں تو میں نے اپنی کتاب خدا بول رہا ہے میں جو ایک تعبیر اختیار کی ہے کہ، اور یہ جلیل القدر انبیاء کی تعبیر ہے، میری کیا تعبیر، کہ ہم برتن کو باہر سے دھوتے ہیں، یعنی اپنے جسم کو باہر سے اچھا بناتے ہیں. ہم ظاہری چیزیں اختیار کرتے ہیں، ہم ظاہری چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں، ہمارا باطن ناپاک رہتا ہے. ایمان اخلاق کی جو روح ہے ہمارے اندر نہیں آتی، شریعت کے مطالبات جیسے ہیں ہم ان پہ عمل نہیں کرتے. ہم نے اپنی دینداری کا ایک اپنا نقشہ بنایا ہے جو قرآن مجید کے لیے اجنبی ہے، یہ ہم کرتے ہیں. اور میں نے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بھی دی کہ اب اس پورے طریقے کو میں نے پڑھا بھی دیا ہے، اور اس میں اب انشاءاللہ ایمانیات کے بعد میں شریعت بھی پڑھا دوں گا. تو جو مطالبات ہیں سارے، یعنی وہ پورا راستہ ہے، اگر یہ راستہ آپ کے سامنے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس خادم کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ خدمت بھی لے لے کہ وہ پورا راستہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دے جو ایمان اخلاق اور شریعت کا راستہ ہے. تو ہم باہر سے برتن کو دھو رہے ہیں اور دین یہاں سے ہمیں اپروچ کرتا ہے. اور پھر آخر چیز جو ہمارے یہاں معروف ہے دین کے نام پہ، وہ دوسروں پر ہم زبردستی دین ٹھوستے ہیں. یعنی دین کیا کہتا ہے؟ حق کی تلقین، توجہ دلا دیں آپ، اور کرنا ہے تو نصرت دین کریں، زور وہاں لگائیں. لوگوں کو ہمیں بدلنا نہیں ہے، بدلنا اپنے آپ کو ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، پوری قوت کے ساتھ پہنچانا ہے. اس کے بجائے ہم ٹھوستے ہیں. بھائی ٹھوسنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ زبردستی کرنی ہوتی تو خود کر لیتے. افا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، نہیں، یہ کرنا ہوتا خود کر لیتے. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. نجات کا راستہ یہ ہے، فلاح کا راستہ یہ ہے، اور نجات فلاح جنت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.